بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کووڈ-19 اردو ٹی وی کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں محمد قریشی۔ شاہ سلیمان کا شہزادہ چارلس سے رابطہ۔ خادم حرمین شریفین شاہ سلیمان بن عبدالعزیز نے برطانوی ولی عہد شہزادہ چارلس سے ٹیلی فون پر رابطہ کر کے ان کی صحت دریافت کی۔ برطانوی ولی عہد حال ہی میں کرونا وائرس سے متاثر ہوئے تھے۔ وہ 14 دن قرنطینہ میں رہ کر صحت یاب ہو گئے ہیں۔ سعودی خبر رساں ادارے کے مطابق شاہ سلیمان اور شہزادہ چارلس نے اس موقع پر سعودی عرب اور برطانیہ کے دوستانہ تعلقات کو ماضی کی طرح مستقبل میں بھی مضبوط بنائے رکھنے کا عزم کا اظہار کیا۔ شہزادہ چارلس نے مزاج پرسی کے لیے رابطہ کرنے اور دوستانہ جذبات کے اظہار پر شاہ سلیمان کا شکریہ ادا کیا، جبکہ پروازوں پر پابندی سے قبل مملکت میں موجود برطانیہ کے سیاحوں اور عمرہ زائرین کی منتقلی کے سلسلے میں تعاون پر سعودی عرب کے لیے قدر و منزلت کا اظہار کیا۔ برطانوی ولی عہد نے شاہ سلیمان کے زیر قیادت G20 کے ہنگامی سربراہی اجلاس کے انعقاد کی تعریف کرتے ہوئے کہا کہ مملکت نے یہ اقدام کر کے نئے کرونا وائرس کے پھیلنے سے دنیا بھر میں پیدا ہونے والے مسائل کم کرنے کی قابل قدر کوشش کی ہے۔ ملازمت کا معاہدہ ختم ہونے پر وطن واپسی کیسے ممکن ہے؟ سعودی وزارت افرادی قوت اور سماجی بہبود نے ملازمت کے معاہدے مکمل کر کے وطن واپس جانے کے خواہش مند غیر ملکیوں کے سفر سے متعلق قواعد و ضوابط کا اعلان کیا ہے۔ وزارت ایسے غیر ملکیوں کی وطن واپسی کے انتظامات ہنگامی بنیادوں پر کرے گی۔ الریاض مسلح ڈکیتیوں میں ملوث 2 سعودی گرفتار۔ ریاض پولیس ترجمان کرنل شاکر التجیری نے کہا ہے کہ مسلح ڈکیتیوں میں ملوث 2 سعودیوں کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ ان پر ہتھیار دکھا کر مقامی شہریوں اور مقیم غیر ملکیوں کو لوٹنے کے 16 الزامات ہیں۔ سعودی خبر رساں ادارے SAP کے مطابق پولیس اسٹیشنوں کو مختلف اطلاعات موصول ہوئی تھیں جن میں کہا گیا تھا کہ 2 افراد اسلحہ کے زور پر شہریوں میں لوٹ مار کر رہے ہیں۔ پاکستان میں 76 نئے کرونا کیسز، ہلاکتوں کی تعداد 32۔ پاکستان میں کرونا وائرس کے متاثرین کی کل تعداد 2386 ہو گئی ہے، جبکہ ملک میں اب تک 32 ہلاکتیں رپورٹ ہوئی ہیں۔ جمعرات کو جاری سرکاری اعداد و شمار کے مطابق ملک میں کورونا کے اب تک 2386 مصدقہ کیسز سامنے آئے ہیں۔ اس وبا سے ملک بھر میں صحت یاب ہونے والوں کی تعداد 107 ہو گئی ہے۔ پاکستان میں کورونا کے 9 مریضوں کی حالت تشویشناک بتائی جا رہی ہے۔ تازہ ترین اپڈیٹس کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب، لائک اور شیئر کیجیے اور کمنٹ باکس میں پاکستان زندہ باد، پاک فوج پائندہ باد لکھنا مت بھولیے۔ شکریہ۔